السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رپلائی ٹو وہابی علماء آن صلح حسن کے سرایت بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ جو صلح حسن کی سرایت پر بات ہوئی ہے، اس پر جو ہے وہابی علماء نے کچھ باتیں رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے علی مرزا کو کہا ہے کچھ کہ آپ اس کو ثابت کر دیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے تو اس معاملے کا جو ہے علی مرزا نے کیا جواب دیا ہے، اور علی مرزا کو اور بھی کافی سارے سوال جواب کیے گئے ہیں جس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ اور آپ بھی دیکھیے اس ویڈیو میں یہ جو صلح حسن کی سرایت کا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اور یہ انجینئر مرزا سے جو بول رہے ہیں تو انجینئر مرزا جو ہے یہ اس پر کیا بات کرتے ہیں یا کیا ثابت کرتے ہیں، یہ چیز جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا معاملہ آسان کرے، آمین ثم آمین۔ یہ شرائط صلح والی بات ہی فیبریکیٹڈ مصنوعی ہے، جعلی بات ہے۔ اگر مرزا جیلمی صاحب شرائط صلح ثابت کر دیں، اسی انہاں دے برابر 24 کیرٹ دا سونا تول کے دے دیا جاؤ۔ مرزا جیلمی صاحب شرائط صلح ثابت کر دیں، اسی انہاں دے برابر 24 کیرٹ دا سونا تول کے دے دیا جاؤ۔ جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ اگر ہمیں عمر نو بھی مل جائے تو پھر بھی ہمارے پاس صحیح احادیث اتنی زیادہ موجود ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتیں بیان کرنے کی بالکل ضرورت ہے ہی نہیں، ضعیف روایتوں کی طرف یا حدیثوں کی طرف بھی جائیں۔ لیکن آپ نے اکثر ہی اپنے مطلب کے لیے جو ہے آپ نے کافی دفعہ جو ہے ضعیف روایتیں اور کمزور سند سے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے بیان کی ہیں، مثلاً جیسے کہ حضرت حسن کے جنازے پر تیر ہیں، امام حسین کا حضرت معاویہ کے لیے خط، معاویہ رسول اللہ کلمہ، ابھی جو ریسنٹلی آپ نے کل ویڈیو بنائی ہے یزید کے اوپر، اس میں آپ نے کہا سلیمان بن سرد کا جو حضرت حسین کو خط ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بڑا فرعون مر گیا ہے، چھوٹا چھوڑ دیا ہے، اور جو بالخصوص جو یہ صلح حسن کی جو شرائط ہیں سند کے ساتھ وہ بھی آپ نے آج تک نہیں بتائیں، تو اس کے بارے میں آپ صلح حسن کی شرائط کے اوپر اجماع امت ہے جی، وہ ہم نے بتانی نہیں ہے، اجماع ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے شرائط کی بنیاد کے اوپر، ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اس کی سند ڈسکس ہی نہیں ہوتی تھی، اجماع ہے، اس پہ سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ صلح ٹریٹی کے تحت ہوئی ہے نا، صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اب یہ کلیم کیا جائے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ بغیر شرائط کے ہوئی ہے، صلح کہتے ہی اسے ہیں جس میں شرائط ہوں، ہم نے شرائط بیان کی ہیں نا، اگر کوئی کہتا ہے اس کی سند ثابت نہیں ہے تو وہ شرائط لے آئے، ان کو ہم مان لیں گے، بتائیں کدھر ہے وہ شرائط۔ اگر یہ کہیں گے کہ شرائط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صلح حسن ہوئی نہیں ہے، بات ہی ختم ہوگی۔ صلح حسن اگر ہوئی ہے تو شرائط موجود ہے، اور یہ کہنا کہ شرائط گم گئی ہیں یہ اسی طریقے سے جیسے وہ جن لوگوں کی باتیں نہیں ثابت ہوتی ہے وہ کہتے نہیں فلاں چیز گم گئی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ باقی جتنے آپ نے حوالے دیے ہیں اس میں نے کس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ یہ فلاں حدیث میں معاویہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے یا فلاں حدیث میں سلمان ابن سرد کا خط موجود ہے، یہ تمام وہ تاریخی روایتیں ہیں کہ جو اہل سنت کے ائمہ نے نقل کی ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر، یہ حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں پہ حدیثیں موجود نہیں ہوتی ہم اس کانٹیکسٹ میں جو اہل سنت کے ائمہ نے تاریخ بیان کی ہوئی ہوتی ہے اس کا سہارا لیتے ہیں اپنے مقدمے کو حدیث کی بنیاد میں فٹن بٹھانے کے لیے۔ اگر ان چیزوں کو کوئی چھوڑ بھی دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں جب ہمارے مخاطبین صلح حضرت حسین ابن علی کی 3 شرائط کربلا سے پیش کر رہے ہیں، وہ تو کسی حدیث کی کتاب سے تو نہیں پیش کر رہے، تاریخ کی کتاب سے پیش کر رہے ہیں نا۔ جب وہ تاریخ کی کتاب سے پیش کریں گے تو پھر ہم انہیں اسی تاریخ کا حوالہ دیں گے کہ اس تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر تم نے اس کو ماننا ہے تو پھر اس کو بھی مانو۔ تو میں نے تو دونوں چیزوں کو ریجیکٹ کیا۔ اگر میں ناصبیوں کی طرح منافقت کرتا تو میں یہ کرتا کہ میں اپنے مطلب کی بات کو ثابت کر لیتا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا 3 شرائط والی بات بھی فراڈ ہے، اور اسی کتاب میں جو حضرت معاویہ کے بارے میں انصاب الاشراب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی فارغ ہے، یہ کتاب بھی فارغ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی ہمارا مقدمہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے ثابت ہے، الحمدللہ میں نے وہ احادیث کی روشنی میں نقل کر دیا ہے۔
اگر میں کوئی تاریخی روایت بیان کرتا ہوں تو وہ ان احادیث کی سپورٹ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، میں نے کبھی اسے حدیث کہہ کے بیان نہیں کیا۔ لیکن ہمارے وہ مخاطبین جو تاریخ سے حوالے پیش کرتے ہیں ان کے اوپر وہ چیزیں حجت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان ائمہ کی تاریخ کو لیتے ہیں۔ ہم وہ اس لیے پیش نہیں کر رہے ہوتے کہ اس تاریخ کی بنیاد پہ آپ ہماری حدیثوں کو مانیں، نہیں، ہم احادیث پیش کرتے ہیں، اس کے ذیل میں اسے کوٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے اسے کبھی حدیث کہہ کے بیان نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم حدیث کہہ کے وہی چیزیں بیان کرتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو دو نمبری تب ہوتی ہے نا جب ہم حوالہ دیتے ہوئے میں کوئی تبری کی یا ابن کثیر کی بات کوٹ کروں اور میں کہہ دوں بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا تو میں نے نہیں کیا، میں نے بخاری سے حدیث نکالی ہے، تقتل کا فئۃ الباغیہ، عمار بن یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ پھر میں نے اس جماعت کو ڈھونڈنے کے لیے بھی مسند احمد کی حدیثیں بیان کی کہ عمار بن یاسر کو کس نے قتل کیا۔ تو میں نے بتایا کہ حضرت معاویہ کا فوجی تھا جو صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، تو اس نے قتل کیا۔ تو میں نے ہر چیز کے ثبوت میں حدیثیں بیان کی۔ اس کے اینڈ پہ آ کر اگر کوئی بندہ تاریخی روایت کا سہارا لیتا ہے ان سارے مقدمے کے ذیل میں، تو وہ اس کو سپورٹنگ بات کے طور پہ ہوتی ہے، نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کی وجہ سے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ جو حدیثیں ہیں جو فارغ ہو جائیں گی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جب تاریخ سے 3 شرائط لے کے آئیں گے تو میں اب حدیث سے تو نہیں بتاؤں گا کہ 3 شرائط نہیں ہے حضرت حسین کی، کیونکہ حدیث میں تو کہیں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں۔ پھر ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ اس تاریخ میں تو یہ لکھا ہوا ہے، پھر آپ بتاؤ کس تاریخ کی طرف جانا ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی کسی تاریخی روایت کو حدیث کہہ کے بیان نہیں کیا، صرف انہی تاریخی حقائق کو حدیث کہہ کے بیان کیا جو حدیث کی کتابوں میں حدیث کی اسناد کے ساتھ آئے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیں میں نے 5B ریسرچ پیپر لکھا ہے، باقاعدہ حدیثوں کے نمبر لکھے ہیں۔ اس پہ بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی بعض روایتیں کمزور ہیں، تو میں نے کہا وہ کمزور ایک محدثین کے طبقے کے نزدیک ہے، دوسرا طبقہ اسے بالکل صحیح مانتا ہے۔ مثلا یہ جو روایت ہے جامعہ ترمذی کی، امام ترمذی اس حدیث کو خود کہتے ہیں حسن صحیح، اور محدث اعظم سعودیہ جو اس دور کے امام بخاری کہلاتے تھے، 1999 میں فوت ہوئے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، لیکن ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے تھے۔ لیکن اہل حدیث کی اکثریت شیخ البانی کی تحکیم کو مانتی ہے، اور پھر ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے تو امام ترمذی کی تحکیم وہ انٹرنیشنل تحکیم ہے۔ اور وہ حدیث کون سی کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے مختار ثقفی کے سامنے رکھا گیا تو ایک سانپ نمودار ہوا بہت بڑا، جو اس کے نتھروں سے داخل ہو کے منہ سے نکلا، اور بار بار اس نے یہ عمل کیا، کیونکہ اسی ترمذی میں آتا ہے ایک حدیث پہلے کہ اسی جو عبید اللہ ابن زیاد ہے اس نے حسین ابن علی کے سر مبارک پہ چھڑی ماری تھی، ہونٹوں اور ناک والی جگہ پہ، جو بخاری میں بھی ہے 3748۔ تو امام ترمذی نے اس شخص کا انجام بھی ساتھ ہی نقل کر دیا۔ اب یہ روایت میں نے 5B میں ڈالی ہوئی ہے، اگرچہ شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے ہیں لیکن شیخ البانی اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی نے خود صحیح کہا ہوا ہے، امام حاکم، امام ذہبی دونوں کے اصول پہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ بڑا ظلم تھا کہ میں اس روایت کو نکال دیتا، جبکہ میجورٹی اہل حدیث اس تحکیم کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے استاد ایگری نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم نے اپنے استاد کی تحکیم بھی اس پہ نہیں لگائی ہوئی، اس پہ ہم نے لکھا ہے قال شیخ ناصر الدین البانی اسنادو صحیح، قال امام ترمذی اسنادو صحیح، تاکہ نالج ایک جگہ جمع ہو جائے۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ کسی بڑے محدث کا حکم نہ لگا ہوا ہو صحیح ہونے کا۔ اگر کوئی ہے تو میں پیش کریں، ہم نکال دیں گے، ابھی تک تو کوئی نہیں نکال سکا۔ اور جو لوگ ہمارے مخالفین ہیں وہ ظلم یہ کر رہے ہیں، وہ تو بخاری مسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ترمذی ابو داؤد کا کیا کرنا ہے، وہ تو بخاری مسلم کی تعویلات کر رہے ہیں، وہ تو بخاری مسلم کی واضح حدیثیں جو آئی ہیں بنو امیہ کے بارے میں وہ ان کی تعویلات بیان کر رہے ہیں، ان بیچاروں نے ترمذی کہاں سے ماننی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے جو بھی چیز آتی ہے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو۔ ہمارے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتی نا، خلاف تو اس کی ہوتی ہے جو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ میری تو اگر نظریات کے خلاف کوئی چیز آتی ہے وہ اس دن تک ہی میرے خلاف ہوتی ہے جس دن تک مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلتا ہے تو وہ میرے خلاف بھی ہوتی ہے، وہ میرے حق میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرا عقیدہ ہے۔
اللہ کا شکر ہے کہ میں فوراً اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ چلے تصویر بنا لیں.